سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی مصافحۃ الجنوب۔ یہ باب جنبی سے مصافحہ کرنے کے بیان میں۔ ظاہر ہے کہ جنابت کی وجہ سے یوں تو حدث اس کے اوپر طاری ہوا، لیکن اس کے اعضاء حقیقتاً پاک، لہذا اس کے جسم کا پسینہ بھی پاک ہوگا۔ تو اب اگر جنبی سے مصافحہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ نجاست سے آلودگی نہ ہوگی۔ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا یحییٰ بن سعید القطان حدثنا حمید الطویل عن بکر بن عبداللہ المزنی عن ابی رافع عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ وہو جنب۔ بکر ابن عبداللہ مزنی ابو رافع سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ کی ملاقات ہوئی، جبکہ حضرت ابو ہریرہ جنابت کی حالت میں تھے۔ قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فن خنست، یعنی میں حضور کے ساتھ چلتا رہا، اس کے بعد چونکہ میں جنبی تھا اس لیے پھر میں پیچھے ہٹ گیا، فاغتسلت، اور میں نے غسل کیا، ثم جئت، پھر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این کنت، ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ یا یہ فرمایا کہ این ذہبت، یعنی تم کہاں چلے گئے تھے؟ قلت، میں نے عرض کیا انی کنت جنبا، یا رسول اللہ میں جنبی تھا۔ قال، ارشاد فرمایا ان المومن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، یعنی مومن کا بدن ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پاک ہی رہتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ ان المومن لا ینجس حیا ولا میتا، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، زندہ رہے تو بھی ناپاک نہیں ہوتا، اور اس کی موت آ جائے تو بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ مومن ہمیشہ پاک رہتا۔ یہ الگ بات ہے کہ حدث اس کے اوپر طاری ہوا، لیکن اس کا جسم حقیقت میں پاک ہے، چاہے وہ زندہ رہے چاہے اس کی موت آ جائے۔ اس پر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مومن مرنے کے بعد بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے تو پھر اسے غسل کیوں دیا جاتا؟ تو ظاہر ہے کہ غسل تو اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ مکمل طہارت اسے حاصل ہو جائے، اور اگر وہ ناپاک ہی رہے تو کتنا ہی غسل دیا جائے گا، وہ پاک کیسے ہوگا؟ جو چیز ناپاک ہوگی اسے کتنا ہی دھویا جائے، کتنا ہی پانی اس کے اوپر ڈالا جائے، وہ پاک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انتقال کے بعد غسل کیوں دیا جاتا، غسل دینا کیوں فرض ہے؟
آپ حضرات نے ہدایہ میں یہ پڑھا ہوگا اور بھی کتابوں میں کہ حد سے طاری ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جسم کے کچھ حصے پر حد طاری ہو، بلکہ حد سے پورے جسم پر طاری ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ صرف اعضاء وضو پر حد سے طاری ہوتا ہے؟ حد سے پورے جسم پر طاری ہوتا ہے۔ اس لیے قیاس جلی کا تقاضا تو یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی بہانا چاہیے، لیکن اعضاء اربع پر اقتصار کا حکم دیا گیا۔ کتنے اعضاء پر اقتصار کا حکم دیا گیا؟ 4 اعضاء پر، جس کے تعلق سے صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ الا ان الاقتصار علی الاعضاء الاربع امر تعبدی، اعضاء اربع پر اقتصار یہ کیا ہے؟ امر تعبدی۔ امر تعبدی کا مطلب ہدایہ پڑھ لیا آپ لوگوں نے اور امر تعبدی کا مطلب نہیں معلوم ہے۔ امر تعبدی وہ احکام مشروعہ جن میں عقل و قیاس کا کچھ دخل نہ ہو، ان کی علت کا ادراک عقل و قیاس سے نہ کیا جا سکے، ایسے احکام کو کیا کہا جاتا ہے؟ امور تعبدیہ کہا جاتا ہے۔ تو اعضاء اربع پر اقتصار یہ امر تعبدی، ورنہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ جب پورے جسم پر حد طاری ہوا ہے تو غسل بھی پورے جسم کا ہونا چاہیے۔ اور غور کیا جائے تو عقل یہاں تک پہنچ رہی ہے، عقل کی رسائی یہاں تک ہو رہی ہے کہ چونکہ حد سے دن بھر میں نامعلوم کتنی مرتبہ طاری ہوتا ہے، اب اگر ہر بار غسل کرنے کا حکم دیا جائے پھر تو آدمی دن بھر میں غسل ہی کرتا رہے اور بہت ساری چیزوں سے معطل ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو اس میں حرج عظیم، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس لیے دفع حرج کے لیے محض اعضاء اربع پر اقتصار کا حکم دیا گیا کہ اعضاء اربع کا غسل ہو گیا، جن میں 3 کا غسل ہو گیا، 1 کا مسح ہو گیا، تو پورے بدن کی طہارت مان لی جاتی۔ اور چونکہ موت کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت بہت مشکل وقت ہوتا ہے، بہت ہی مشکل گھڑی ہوتی ہے نزا کی۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ نزا کا جو وقت ہے اس وقت میں حد سے کا لاحق ہونا نادر ہی نہیں بلکہ غالب، حد سے طاری ہونا اس وقت نادر ہی نہیں بلکہ غالب، اس وقت کی شدت کی وجہ سے۔ اب چونکہ دنیا میں یہ اس کا آخری غسل ہے، اب اس کے بعد اسے حد سے نہیں لائق ہونا، جو حد سے لائق ہونا تھا یہ بالکل آخری حد سے ہوا ہے جو اسے لاحق ہوا، اب اس کے بعد دوبارہ اسے حد سے نہیں لاحق ہونا۔ اس لیے اصالتاً جو حکم تھا وہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آیا اور یہ حکم دیا گیا کہ اسے اب آخری غسل دینا ہے، آخری غسل دے دیا جائے، ورنہ مومن
کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، زندہ رہے تو بھی ناپاک نہیں ہوتا، اور اس کی موت آ جائے تو بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ وفی الباب عن حذیفہ، اس باب میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد رخص غیر واحد من اہل العلم فی مصافحۃ الجنب، اور بہت سارے اہل علم نے جنبی سے مصافحہ کرنے کی رخصت دی ہے۔ ولم یروا بعرق الجنب والحائض باسن، اور جنبی اور حائضہ کے پسینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ باب ما جاء فی المرأۃ تری فی المنام مثل ما یری الرجل، یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورت خواب میں ویسے ہی دیکھے جیسے کہ مرد دیکھتا، یعنی مرد کو جیسے بدخوابی ہوتی ہے اسی طرح سے عورت کو بھی اگر بدخوابی ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ عورت نے اگر اس طرح کا کوئی خواب دیکھا تو اس کا بھی حکم وہی ہے کہ اگر اس کے کپڑے پر خواب کا کوئی اثر نظر آ رہا ہے تو اس صورت میں غسل اس کے اوپر واجب ہے، اور اگر اس کے کپڑے پر خواب کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے تو محض خواب دیکھنے سے اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن زینب بنت ابی سلمہ عن ام سلمہ قالت جاءت ام سلیم ابنۃ ملحان، زینب بنت ابی سلمہ سے روایت، انہوں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، وہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم بنت ملحان، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کیا یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ تعالی بیان حق سے حیا نہیں فرماتا، حق کو اللہ تعالی بیان فرماتا، اس لیے یا رسول اللہ میں جو پوچھنا چاہتی ہوں اس کے تعلق سے حق کو واضح فرما دیں۔ فَحَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ اِذَا هِيَ رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ، تو کیا عورت پر بھی واجب ہے جبکہ عورت خواب میں ویسی دیکھے جیسے کہ مرد دیکھتا ہے؟ کیا واجب ہے؟ راوی کہتے ہیں تانی غسلاً، حضرت ام سلیم کی مراد غسل سے تھی، یعنی عورت نے اگر ویسے ہی خواب دیکھا جیسے کہ مرد دیکھتا ہے تو کیا عورت پر بھی غسل واجب ہے؟ قال نعم، ارشاد فرمایا کہ ہاں، اذا ہی رات الماء فلتغتسل، جبکہ وہ بھی منی کو دیکھ لے تو اس پر بھی غسل واجب ہے، وہ بھی غسل کرے۔ قالت ام سلمہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا قلت لہا، میں نے ام سلیم سے کہا فضحت النساء یا ام سلیم، اے ام سلیم تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، یعنی تم نے عورتوں کے تعلق سے ایک ایسا مسئلہ پوچھا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے اندر شہوت زیادہ ہوتی، عورتوں کے اندر شہوت زیادہ ہوتی، تو تم نے یہ مسئلہ پوچھ کر کے عورتوں کو رسوا کر دیا۔ اور بعض روایتوں میں ہے
کہ حضرت ام سلمہ نے تعجب کے طور پر پوچھا کہ کیا عورت بھی ایسا خواب دیکھتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تربت یمینک فمن این یکون الشبہ، یعنی تربت یمینک، تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، یہ جملہ اس وقت بولا جاتا تھا جب کہ کوئی بات ناپسند ہوتی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا پھر بچے کی مشابہت کیسے ہوتی؟ یعنی بچہ کبھی اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی اپنے چچا کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی اپنے ماموں کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ سب مشابہت کہاں سے ہوتی؟ یعنی انزال جیسے مرد کو ہوتا ہے اسی طرح سے عورت کو بھی انزال ہوتا ہے، مشابہت اسی وجہ سے ہوا کرتی۔ چنانچہ جب مرد کا نطفہ غالب آتا ہے تو بچہ اپنے باپ یا اپنے چچا کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر ماں کا نطفہ غالب آتا ہے تو بچہ اپنی ماں کے مشابہ ہوگا یا اپنے ماموں کے مشابہ ہوگا، چچا کے مشابہ ہوگا یا اپنے ماموں کے مشابہ ہوگا۔ اس تعلق سے بڑی تفصیلی گفتگو حدیث کی کتابوں میں کی گئی ہے، مگر اس کا موقع نہیں ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ بیان کریں گے کہ مشابہت ہی کیسے ہوتی ہے۔ مختصراً اتنا سن لیجئے کہ جب نطفہ قرار پاتا تو حضرت آدم علیہ السلام تک، حضرت آدم و حوا تک جتنے بھی اس کے آبا و اجداد و جدات ہیں، ساری اصول سے اسے گزارا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان میں سے وہ بچہ کسی کی صورت اختیار کر جاتا ہے سوائے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کے۔ ان کی صورت پر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی اجداد ہیں، جتنے بھی آبا و اجداد و اعمام ہیں بیچ میں، ان میں کسی کی بھی صورت وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کبھی کوئی اپنے دادا کے مشابہ ہو جاتا ہے، اس کی شکل اس کے دادا سے کافی ملتی ہے۔ کبھی کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ جس نے پردادا کو دیکھا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شکل اس کے پردادا سے ملتی ہے، تو ان میں کسی کی بھی شکل وہ اختیار کر سکتا۔ اب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو از راہ تعجب یہ پوچھا کہ کیا عورت بھی ایسا خواب دیکھتی ہے، تو اس کے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اس طرح کے خوابوں سے محفوظ رکھا تھا۔ ازواج مطہرات نے کبھی بھی اس طرح کا خواب نہیں دیکھا، اس لیے حضرت ام سلمہ کو تعجب ہوا اور تعجب سے انہوں نے پوچھا کہ کیا عورت بھی ایسا خواب دیکھتی ہے؟ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی قول ہے عامہ فقہا کا کہ عورت جب خواب میں ویسی دیکھے جیسے کہ مرد دیکھتا ہے، فانزلت، اور اسے انزال ہو جائے تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے۔ یہی قول ہے امام سفیان ثوری اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا۔ وفی الباب، اس باب میں حضرت ام سلیم اور خولہ
اور ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت۔ باب فی الرجل یستدفع بالمرأۃ بعد الغسل، یہ باب اس شخص کے بیان میں ہے جو غسل کرنے کے بعد عورت سے استدفاع کرے، یعنی عورت سے گرمی حاصل کرے۔ مثلا ٹھنڈک کا زمانہ ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی کے جسم سے اپنے جسم کو لگا کر کے اس سے گرمی حاصل کرے، اگرچہ بیوی نے غسل بھی نہیں کیا۔ حدثنا حناد حدثنا وکیع عن حریث عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ربما اغتسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجنابۃ ثم جاء فاستدفع بی۔ امام شعبی مسروق سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی۔ ام المومنین فرماتی کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت فرمایا، پھر میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے استدفاع فرمایا، فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ، تو میں حضور کو اپنے سے لگا لیتی، وَلَمْ أَغْتَسِلْ، حالانکہ میں غسل نہیں کی ہوتی۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث لیس باسنادہ باس، اس حدیث کی سند میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی اس کی سند قابل قبول۔ وہو قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، اور یہی قول ہے متعدد اہل علم کا صحابہ کرام میں اور تابعین میں، ان الرجل اذا اغتسل فلا باس بان یستدفع بامرأتہ، کہ مرد جب غسل کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی عورت سے استدفاع کرے اور عورت کے ساتھ سوئے قبل اس کے کہ عورت غسل کی ہو۔ وبہ یقول سفیان الثوری، یہی قول ہے امام سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کا۔ باب التیمم للجنب اذا لم یجد الماء، یہ باب جنبی کے لیے تیمم کے بیان میں ہے جبکہ وہ پانی نہ پائے۔ پانی پر اگر قدرت نہیں ہے تو تیمم کرنا جس طرح سے محدث کے لیے جائز ہے، اسی طرح سے جنبی کے لیے بھی تیمم کرنا جائز، اور جنبی کے لیے بھی تیمم کا طریقہ وہی ہے جو حدث اصغر والے کے لیے تیمم کا طریقہ۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے جسم میں وہ مٹی لگائے۔ اس تعلق سے بخاری شریف کی ایک حدیث بہت مشہور ہے کہ ایک سفر میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ایک سفر میں تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں کو رات میں جنابت لاحق ہو گئی، یعنی احتلام ہوا اور دونوں کو جنابت لاحق ہو گئی، اور وہاں پر پانی بھی نہیں تھا۔ یہ تو معلوم تھا کہ تیمم کی آیت نازل ہوئی، لیکن اب یہ نہیں معلوم تھا کہ جنبی آدمی تیمم کیسے کرے۔ تو حضرت عمار کہتے ہیں کہ اما انا فتمعکت، میں تو خوب لوٹا پوٹا زمین پر کہ پورے جسم میں مٹی لگ جائے، کیونکہ یہ تو جانتے تھے کہ مٹی یہ پانی کی جگہ پر کام کرے گی، کہ الصعید الطیب طہور المسلم، یعنی پاک مٹی مسلمان کے لیے مطہر۔ تو یہ سوچ کر کے کہ جیسے غسل جنابت میں پورے جسم پر پانی بہانا ضروری ہے،
ایسے ہی پورے جسم پر مٹی لگانا بھی ضروری۔ تو فرمایا کہ میں تو خوب لوٹا پوٹا، اور آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تمہارے لیے بس اتنا کافی تھا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ضربیں لگائیں، ایک ضرب سے چہرے کا مسح فرمایا اور دوسری ضرب سے دونوں ہاتھوں کا مسح فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تیمم کرنا جس طرح سے حدث اصغر والے کے لیے جائز ہے، اسی طرح سے جنبی کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے، اور اس کے لیے بھی تیمم کا طریقہ وہی ہے جو ایک محدث کے لیے طریقہ۔ حدثنا محمد بن بشار و محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری حدثنا سفیان عن خالد الحذا عن ابی قلابہ عن عمرو بن بجدان عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان السعید الطیبہ، پاک مٹی مسلمان کے لیے مطہر ہے، وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگرچہ 10 سال تک وہ پانی نہ پائے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، اور جب پانی پا جائے تو اسے اپنے جسم سے لگائے، یعنی غسل کرے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ خیر، کیونکہ یہ اس کے لیے بہتر۔ وقال محمود فی حدیثہ، یہ الفاظ محمد بن بشار کے تھے، اور محمود بن غیلان نے اپنی حدیث میں یہ کہا کہ ان السعید الطیبہ وضوء المسلم، یعنی پاک مٹی مسلمان کا وضو، یعنی مسلمان کی طہارت۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمرو اور عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عن خالد الحذا عن ابی قلابہ عن عمرو بن بجدان عن ابی ذر، اسی طرح سے کئی ایک لوگوں نے خالد الحذا سے روایت کی ہے، عن ابی قلابہ عن عمرو بن بجدان عن ابی ذر۔ وقد روا هذا الحدیث ایوب، اور ایوب سختیانی نے اس حدیث کی روایت جب ابو قلابہ سے کی تو اس طرح کہا ان رجل من بنی عامر عن ابی ذر، یعنی ابو قلابہ نے بنی عامر کے ایک شخص سے روایت کی ہے، انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، ولم یسمہ، اور ان کا نام ذکر نہیں کیا، یعنی صرف اتنا کہا کہ بنی عامر کے ایک شخص سے ابو قلابہ نے روایت کی ہے۔ لیکن ایوب سختیانی کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے اس حدیث شریف کی روایت خالد الحذا سے کی ہے، سب نے ان کا نام ذکر کیا کہ ان کا نام کیا تھا؟ عمرو بن بجدان۔ کیا نام تھا؟ عمرو بن بجدان۔ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، اور یہی قول عامہ فقہا کا ہے کہ جنبی اور حائض جب پانی نہ پائیں تیمما و صلیا، تو دونوں تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ وَيُرْوَى عَنْ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ کان لا يرى التیمم للجنب، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ جنبی کے لیے تیمم کے قائل نہیں تھے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، اگرچہ وہ پانی نہ پائے۔ وَيُرْوَى عَنْهُ انہ رجع عن قولہ، پھر انہی سے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے قول سے رجوع فرما لیا اور یہ فرمایا کہ تیمم اذا لم یجد الماء، یعنی جب پانی نہ پائے تو تیمم کرے۔ یہی قول ہے امام سفیان ثوری، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ کا۔ باب فی المستحاضۃ، یہ باب ہے مستحاضہ کے بیان میں۔ حدثنا حناد حدثنا وکی وعبدہ وابو معاویہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت فاطمہ ابنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ۔ ہشام ابن عروہ
اپنے والد عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی۔ ام المؤمنین فرماتی کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک استحاضہ والی عورت ہوں، فلا اطہر، یا رسول اللہ میں پاک نہیں رہتی کیونکہ مجھے دم استحاضہ آتا رہتا ہے، افا ادع الصلاۃ، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ قال لا، ارشاد فرمایا نہیں۔ انما ذالک عرق، اے انما ذالک دم و عرق، یعنی یہ رگ کا خون، یہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ یہ رگ کا خون۔ اور نیچے ایک حدیث شریف آ رہی ہے کہ اس میں ارشاد ہوا کہ انما ہی رکضۃ من الشیطان، یعنی یہ شیطان کی طرف سے ایک ضرب۔ اور یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ انما ذالک عرق، یعنی یہ رگ کا خون۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خون رحم سے آنے والا نہیں ہے، دم حیض وہ ہوتا ہے جو ماں کے رحم سے جاری ہو۔ حیض کا خون کیا ہوتا ہے؟ جو رحم سے جاری ہو۔ اور یہ خون یعنی دم استحاضہ یہ رحم سے نہیں آتا ہے بلکہ رحم کے نیچے ایک رگ ہے، اسی رگ کا یہ خون ہے، اور اس رگ سے خون جو جاری ہو جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ شیطان اس میں ضرب لگا دیتا، شیطان اس میں ضرب لگا دیتا، یعنی مار دیتا ہے اس میں۔ رکضۃ من الشیطان، یعنی اپنے پاؤں سے وہ مار دیتا، جس کی وجہ سے وہ رگ پھٹ جاتی اور وہاں سے خون جاری ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے، ولیست بالحیضۃ، یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ فاذا اقبلت الحیضۃ، تو جب حیض آئے، فدعی الصلاۃ، اس وقت تو نماز چھوڑ دے۔ واذا ادبرت فاغسلی عنک الدم، اور جب حیض ختم ہو جائے تو خون اس وقت تو دھو لے۔ وصلی، اور نماز پڑھ، یعنی خون دھونے کے بعد تو غسل کرے اور غسل کر کے تو نماز پڑھ۔ قال ابو معاویہ فی حدیثہ، یہ الفاظ حناد، یہ الفاظ وکی اور عبدہ کے تھے۔ ابو معاویہ جو امام ترمذی کے شیخ ہیں، انہوں نے اپنی حدیث میں یہ الفاظ کہے۔ فرمایا کہ قال ابو معاویہ فی حدیثہ، ابو معاویہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ وقال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توضئی لکل صلاۃ حتی یجی لک الوقت، یعنی تو ہر نماز کے وقت وضو کر یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ تو توضئی لکل صلاۃ کا مطلب ہے کہ توضئی وقت کل صلاۃ، یعنی ہر نماز کے وقت تو وضو کر۔ کیونکہ یہ عام طور سے عرب میں یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آتی کا لصلاۃ الظہر، یعنی آتی کا وقت صلاۃ الظہر، تو لام وہاں پر وقتیہ ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی لام وقتیہ ہے، اور مراد یہ ہے کہ توضئی وقت کل صلاۃ، یعنی ہر نماز کے وقت تو وضو کر یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ لہٰذا وہ شخص جو معذور شرعی ہے اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وضو کر کے اس وقت کے اندر جتنے بھی فرائض اور نوافل پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، پھر جب دوسری نماز کا وقت آ جائے تو اسے وضو کی تجدید کرنی ہوگی۔ اس باب میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں
کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی قول ہے متعدد اہل علم کا صحابہ کرام میں اور تابعین میں، اور یہی قول ہے امام سفیان ثوری، امام مالک، امام ابن مبارک اور امام شافعی کا کہ مستحاضہ جو اپنے حیض کے ایام